بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستو، آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، آج دیکھو کہ دنیا کے اندر انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، ایک نماز ہی ہے جو ہمیں ان برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز اختیار کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب انسان فجر کی نماز پڑھ کر دنیا کے کاموں میں چلا جاتا ہے، وہ صغیرہ کبیرہ کوئی چھوٹے موٹے اس کے گناہ ہوتے ہیں، ظہر کے وقت پھر آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ پاک مجھے معافی عطا فرما، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ظہر سے لے کر عصر تک کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتا ہے عصر کے وقت میرے مالک معاف فرما، اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب مغرب کے وقت آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے میرے مالک مجھے معاف فرما، پھر وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوئی اسی کے منہ سے کوئی گالی کوئی اس طرح کوئی بات نکل جاتی ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہے، تو پھر وہ جب عشاء کے وقت آتا ہے پھر کہتا ہے کہ میرے مالک مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ سلسلہ اس کا نماز کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح جب مرتا ہے تو وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنی امت کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ میری امت کا کیا بنے گا، قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے گا، میری اپنی امت کی بہت مجھے فکر ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری امت ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی، یعنی جیسے ہی سلام پڑھے گی پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے سلام پڑھنے کے بعد جیسے ہی وہ آیت الکرسی پڑھے گی تو اسی وقت جو ہے نا وہ ان کے اور موت کے جنت کے درمیان میں صرف ایک موت کا فاصلہ ہوگا، یعنی وہ جیسے مریں گے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ نماز پڑھے گا تو وہ آیت الکرسی بھی پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا تو اس طرح وہ انسان سرخرو رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کے بہت فائدے ہیں، نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے سے تو اور زیادہ فائدے ہیں۔ قیامت والے دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے، حدیث پاک میں آتا ہے، شمسو سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، القمر چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، الکوکب ستاروں کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے وہ اعضاء جو ان سے ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں وہ بھی چمک رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح چمک رہے ہیں؟ کہیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جو ہے محبت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا نماز ایک نماز پہ نہیں ہے، آپ نے نماز گھر کے اندر پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ کو لے کر ان کے گھر چلے گئے اور کہا کہ آج چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے کیوں لیا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم ابو بکر صدیق آج نماز پہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چوری ہو گئی ہے، 200 سے زیادہ اونٹ چوری ہو گئے ہیں، جن کی پریشانی کی وجہ سے جو ہے نا میں نماز پہ نہیں آ سکا، میں نے گھر پہ نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ آپ اس لیے پریشان ہیں، اس لیے آپ کے غم کی وجہ، آپ کی پریشانی کی وجہ یہ ہے شاید کہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو چکی ہے، یعنی تکبیر اولیٰ آپ نے نہیں پڑھی، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ اس دنیا داری کے لیے پریشان ہیں، ان 200 اونٹ کے لیے پریشان ہیں۔ اے صدیق اکبر، یہ دنیا داری کی پریشانی کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ تکبیر ہم نے تو اس لیے ہم پریشان اس لیے ہوئے تھے کہ آپ اس لیے پریشان ہیں کہ تکبیر اولیٰ کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو اونٹوں کی فکر ہے، آپ اونٹوں کی فکر چھوڑو، تکبیر اولیٰ کی وجہ سے پریشان ہو کہ وہ جو آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔
گو کہ جو شخص تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے چہرے پہ نور پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پہ نور پیدا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کو یہ دنیا کے کریمیں لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ، تو وہ کبھی قرض دار نہیں رہتا، کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور جو عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی۔ جو مغرب کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو عشاء کی نماز ادا کرتا ہے وہ بے سکونی و بے قروری جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہر وقت سکون و احترام رہتا ہے۔ اگر دن میں کوئی اس سے کوئی اس طرح کوئی غم کی بات ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے، جب عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو سکون سے وہ ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، سرخرو ہو کر سو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی چاہیے 5 گانا نماز پڑھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔